میں اختصار سے آپ کے سامنے ایک حقیقی پکچر رکھوں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ واحد ہستی ہیں جن نے تمام روایات کو جمع کر کے استقصاء کیا ہے کہ اصل حالات اور واقعات کے تھے۔ سب سے پہلا نقطہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے پھول کو عراقیوں نے خط لکھے اور خط میں یہ کہا امیتت السنہ واحیت البدعہ، سنت ختم ہو گئی ہے، بدعات عام ہو گئی ہیں، اور جب تک آپ نہیں آتے یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا، اور ایک صندوق بھر کے خطوں کا بھیجا۔ نتیجتاً سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مکہ سے ہی حج کے بعد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ نہ جائیے، یہ وہی ظالم ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا آپ نہ جائیے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے فرمایا آپ نہ جائیے، یہ وہی ظالم ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا۔ اور حتیٰ کہ جب وہ جانے لگے تو یہ بھی کہا صحابہ نے استودعک اللہ من قتیل، ہم اس وقت بہت پریشان ہیں، ہم اللہ کی سپرد کرتے ہیں، اللہ کی امانت میں آپ کو بھیجتے ہیں۔ جب یہ جا رہے تھے فرزدق شاعر بھی ملا، اور فرزدق شاعر نے کہا کہ اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ آپ رک جائیں گے تو میں آپ کی سواری کے سامنے لیٹ جاتا ہوں، آپ نہ جائیے، ان لوگوں پہ اعتماد نہ کیجیے۔ لیکن کچھ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے، اور جبریل امین جب تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں خون آلود مٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سیدنا حسین کی شہادت کی مٹی ہے۔ تو اللہ عز و جلال کے جو فیصلے ہیں وہ نافذ ہو کے رہتے ہیں۔ نتیجتاً جب وہاں پہنچے تو اس وقت ان کو اطلاع یہ مل چکی تھی کہ ان ظالموں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کو شہید کر دیا ہے۔ جب یہ بات ان تک پہنچی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ہانی بن عروہ ان دونوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ شہید کرنے والا وہ ظالم ہے جو کوفے کا اس وقت گورنر تھا، عبید اللہ بن زیاد۔ جب پتہ چلا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے لشکر بھجوایا۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنا فیصلہ چینج کر بیٹھے ہیں کہ اب یہ کوفہ کی طرف نہیں آئیں گے، اب یہ کسی اور جگہ جائیں گے، جس کے نتیجے میں یہ ساری کی ساری شامت میری آئے گی۔ اور وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا تبدیل کیا تھا؟ 3 فیصلے تھے۔ پہلا فیصلہ، مجھے اپنے وطن واپس جانا ہے، یا او الذهاب الى الثغر، یا میں کسی جہاد کے لیے کسی سرحد پہ جاؤں گا، او اتیان یزید لمبایعته، یا میں یزید کے پاس جاؤں گا اور اس کی بیعت کرنے کے لیے۔ یہ وہ خطہ تھا جو عبید اللہ بن زیاد ظالم کو پسند نہیں تھا کہ اگر ایسا ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ میری گردن سب سے پہلے اڑائی جائے گی۔ نتیجتاً اس نے وہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا۔ جو یہ خبر پہنچی یزید کے پاس
تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ لعن اللہ ابن مرجانہ، اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پہ، یعنی عبید اللہ بن زیاد پہ، کہ جس نے یہ اتنا بڑا غلط کام کیا ہے۔ اور ان کے گھر سے رونے کی آوازیں شروع ہوئی، اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھائی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں جگہ دی اور انہوں نے ہمیں مدینے تک پہنچایا۔ جب مدینے میں آپ کا جسد خاکی تو وہاں ہی اس کی تدفین کی گئی، لیکن آپ کے سر مبارک کو مدینہ میں لایا گیا۔ سب لوگ اس وقت عمر بن سعید کے پاس جمع تھے۔ جب یہ خبر پہنچی قدم برأس الحسین رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس وقت تمام گھروں کی عورتوں تک یہ بات پہنچی، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت پر سب غمزدہ تھے۔ اور یہ ظالم شمر جو عبید اللہ بن زیاد کے اشارے پہ جس نے شہید کیا تھا، پھر اللہ ذو جلال نے اس کو عبرت ناک سزا دی۔ جس طرح اس نے اس ہستی کو شہید کیا، اسی طرح ہی عبید اللہ بن زیاد کی حالت ہوئی، جس کا احادیث میں حال موجود ہے۔ اللہ ذو جلال جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور اللہ ذو جلال ان کے اچھے اوصاف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے، معاشرے میں ایک نہیں دسیوں ایسے جھوٹ ہیں جن کو پھیلایا جاتا ہے، اور دسیوں ایسی باتیں ہیں جن کو بتایا جاتا ہے جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں میں 2 حدیث صحیح بخاری کی پیش کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول جیش من امتی یرکبون البحر، میری امت کے لوگ جو پہلا لشکر ہوگا جو سمندر میں سواری کرے گا، فقد اوجبوا، ان پہ جنت واجب ہے۔ وَأَوَّلُ جَيْشٍ مِّنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ، اور سب سے پہلا لشکر جو میری امت میں سے وہ قیصر کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ جنگ کرے گا، مغفور لہم، ان کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ یہ آپ نے اس وقت ہی نوید سنا دی تھی۔ سب سے پہلے سمندری بحری بیڑا یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرپرستی کی تھی۔ یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 2561، سلسلہ صحیحہ 173، اور صحیح بخاری کی روایت ہے ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح بخاری 2924 اور سلسلہ صحیحہ 268 اور صحیح ابی داؤد 2512۔ آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر، میری امت میں سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں غزوہ کرے گا، جہاد کرے گا، فقد اوجبوا، ان پہ جنت واجب ہے۔ قالت ام حرام کہتی ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے اس حدیث کو سن کے فوراً کہا، اللہ کے رسول، انا فیہم، دعا کیجیے میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ میرے اوپر بھی جنت واجب ہو جائے۔ قال انت فیہم، تو آپ نے فوراً خوشخبری دی آپ بھی ان میں سے ہو۔ تو ام حرام واقعتاً اس میں شامل تھی اور گھوڑے سے گر کے یہ شہید ہوئی، کیونکہ میدان جہاد کی طرف جا رہی تھی تو ان کی شہادت ہی کنسیڈر ہوئی۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر، سب سے پہلا لشکر جو میری امت میں سے مدینت قیصر نامی شہر پہ غزوہ کرے گا رومیوں کے ساتھ، مغفور لہم، ان سب کو اللہ جل جلالہ نے بخش دیا ہے۔ فقلت انا فیہم یا رسول اللہ، قال لا، تو ام حرام نے کہا کہ میں ان میں سے ہوں گی، قال لا، فرمایا نہیں، کیونکہ وہ پہلے شہید ہوگی نا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔
اس روایت کو جو صحیح بخاری کی آپ نے سنی اور سلسلہ صحیحہ کی، اس کی شرح ہے فتح الباری۔ فتح الباری کی شرح میں محلب کا قول لے کے آئے ہیں ابن حجر۔ فتح الباری کی حدیث نمبر 2924 کے تحت لکھتے ہیں فی ھذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ، یہ حدیث میں فضیلت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، لأنہ اول من غزا البحر، جس نے سب سے پہلے سمندر میں جہاد کیا اور بحری بیڑا بنایا، ومنقبۃ لوالدہ، اور اس میں فضیلت ہے اس کے بیٹے یزید کی، لأنہ اول من غزا مدینہ قیصر، وہی سربراہ تھے جب قیصر کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ کی ہے۔ قال ابن حجر، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب لکھتے ہیں وَكَانَ غَزْوَةُ يَزِيد الْمَذْكُورَةُ فِي سَنَةِ 52 من الہجرہ، یہ غزوہ 52 ہجری میں ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پیارے پھول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ 61 میں شہید ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں، اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے دل میں اہل بیت اور صحابہ کی محبت کی تجدید کریں، اور ان کی محبت کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اور ان محرم کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صبر کرنا اور صبر پر لوگوں کو تیار کرنے کے اس پہلو کو غالب کریں۔ اور اللہ سے دعا ہے اللہ قیامت کے دن ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ نصیب فرمائے، اور وہ اسباق جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسین اور فاطمہ اور حسن رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم کی زندگیوں سے ہمیں ملتے ہیں، ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک سوال ہے کہ صحابہ کرام یا تابعین تبع تابعین کی موجودگی میں فتح نصیب ہوگی، مگر حضرت امام حسین کی موجودگی میں اس قدر ظلم کیسے برپا ہوا؟ یہ بات سمجھنے والی ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ سیدنا حسین جب گئے تھے تو وہ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ اسلام کی جنگ کرنے جاتے تو کوئی صحابی پیچھے نہ رہتے، ان کو تو بلایا گیا تھا کہ آپ تشریف لائیں یہاں، ہم آپ کی ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، وہ جنگ کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے۔ یہ کفر اسلام کی جنگ ہوتی تو کبھی بھی صحابہ پیچھے نہ رہتے۔ یہ اس دھوکے میں اللہ ذو الجلال کے پیغمبر کے اس پھول کو شہید کیا گیا اور ظلم کیا گیا۔ جو شخص خواب میں نبی یا صحابہ کرام کو دیکھے تو اس کے بارے میں شریعت میں کوئی خوشخبری ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھنے کی 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے جو شخص سنت پہ عمل نہیں کرتا اس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہی نہیں ہوتا۔ جس شخص کے علم میں نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا چہرہ انور کیسا تھا، وہ حالات کو جانتا نہیں، وہ پہچان ہی نہیں سکتا کہ میں نے دیکھا کیا ہے۔ اور تیسرا، یہ کوئی بھی کرامت کی بات نہیں، اللہ ذو الجلال جس کو بھی عطا کر دے اس کو ہی دیدار ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ان الشیطان لا يتمثل بی، حدیث یہ کہتی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ جس کو نظر آئیں گے اللہ کے رسول وہ اصلی شکل میں نظر آئیں گے، اور یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے احادیث پڑھی ہیں کہ آپ کے بال مبارک ایسے تھے، آپ کا چہرہ انور ایسا تھا، آپ کا کندھا مبارک ایسا تھا۔ دوسرا، اس کے بارے میں جو بھی بات کرے گا اس کے بارے میں یہ ذہن ہونا چاہیے کہ یہ صحیح خواب نہیں ہے۔
उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के बारे में आपने सुना, असल जुल्म जिसने किया था, नतीजतन जिसके नतीजे में आज उम्मत इस्लामिया कितनी परेशान है, ये उस जालिम का जुल्म था, ये उसका ही नशा था कि जिसने शिमर को भिजवा के ये काम करवाया। और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ही थे, वही जालिम था जिसने हानी बिन उर्वा और मुस्लिम बिन अकील को सैयदना हुसैन से पहले शहीद करवाया था। और हुआ ये, वो भी धोखा हुआ। धोखा कैसे हुआ? रात की तारीकी में इत्तला थी कि सैयदना हुसैन ने आना है रज़ियल्लाहु अन्हु अर्दा, और ये जालिम रात की तारीकी में पहुंचा। लोगों ने समझा कि सैयदना हुसैन आ गए, वो सब आगे बढ़ के बैत करने लगे। और इसको ये पता चल गया कि इस वक्त मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो हानी बिन उर्वा के घर में है। तो वहाँ भी लोग तैयार थे इनसे लड़ाई करने के लिए, लेकिन जिनके घरों में मौजूद थे उनके घरों के जितने जिम्मेदारान थे इसने कैदी कर लिए थे। तो धोखे के साथ ही उनको शहीद किया और धोखे के साथ ही सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस जालिम ने शहीद किया। और नतीजतन ऐसा ही हुआ कि जब इसने ये जुल्म किया और आपका सर मुबारक जो है सैयदना हुसैन का वो लेके आए, तो उस वक्त इसने छड़ी के साथ ये निशानियाँ बनाई कि अच्छा ये था और ये था। और इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। जब जंग हुई तो दोबारा इसकी भी गर्दन काटी गई। और सहाबी बयान करते हैं कि इसकी गर्दन जब मारी गई जालिम की, तो अचानक से सांप आया और वो इसके नाक में दाखिल हुआ और दोबारा से मुंह के निकल गया। और सहाबा जो बैठे हुए थे, जो उस वक्त मुसलमान थे, कहने लगे कद जाअत। तो जुल्म का बदला दुनिया में भी मिला। और सच कहा था सहाबा किराम ने, जिसने जुल्म किया सैयदना हुसैन से, उनका बदला अल्लाह ने दुनिया में ही ले लिया। अल्लाह जलाल क़यामत के दिन इन जन्नतियों का साथ सबको नसीब फरमाए। मैं आखिर में एक गुजारिश ज़रूर करूँगा आप लोगों से, आप लड़ाई झगड़े को छोड़ के कुरान और हदीस का मुताला करने को प्रेफर किया करें। और दूसरी गुजारिश, ये मुबारक दिन जो है, इन मुबारक दिनों में सुन्नत के मुताबिक रोज़ा रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने 1 साल के गुनाह माफ़ होते हैं जो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखता है। और आप अक्सर रोज़े मुहर्रम में रखा करते थे, ये नबी की सुन्नत है, इसको प्रेफर करना चाहिए। और तीसरी बात, आपको इस बारे में भी ज़रूर गौर करना चाहिए, दुनिया में हर शख्स इबादत करता है, हमें हुकूमत वक्त से भी ये गुजारिश करनी चाहिए कि हुकूमत वक्त इसका मुस्बत हल निकाले। कि 10 दिन तो बड़ी रहमत के दिन हो सकते हैं, क्योंकि मुहर्रम है, महीना ही अच्छा है, हुर्मत वाला है। हमारी फ़ौज हो, हमारे पुलिस के अफसरान हो, अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाए। किस परेशानी के आलम में वे होते हैं, इस परेशानी को दूर करना चाहिए। ऐसी कैफियत नहीं होनी चाहिए इस वतन अजीज़ के अंदर जैसे जंग का माहौल बना होता है। ये रवैया बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बाज़ार हों और इस तरह कितने ताजिर बरादरी का नुकसान होता है। अगर किसी को कोई मसला है, कोई गम है, तो जिस तरह मुसलमान मस्जिदों में इबादत करते हैं, ईसाई अपने गिरजों में बैठ के इबादत करते हैं, तो ये महदूद होना चाहिए सिलसिला। बीमार कितने परेशान होते हैं, ताजिर कितने परेशान होते हैं, और सबसे बड़ी जो दुश्मन के मुकाबले के लिए दिन रात बेचारे खड़े हैं फ़ौज के लोग, उन बेचारों की परेशानी बनी होती है कि वो अपने मुल्क में इस तरह ड्यूटी दे रहे हैं और दुश्मन पे क्या नज़र रखेंगे, उनकी डबल मशक्क़त होती है। तो हमें उनके कदम के साथ कदम मिलाना चाहिए, उनको मजबूत करना चाहिए, ना कि उनको दीगर परेशानियों में खींचना चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ व जलाल इस वतन की हिफाजत फरमाए और इस वतन के वासियों को अमन व अमान नसीब फरमाए, और अल्लाह अज़्ज़ व जलाल हर दुश्मन को नेस्त व नबूद फरमाए जो इस वतन अज़ीज़ की तरफ मैली आँख से देखता है, और मुहाफ़िज़ीन की भी अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।